بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے سارے ثواب حکیم سید مختار حسین زیدی ابن حکیم سید اختبار حسین زیدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ عزیزان قدر، خالق کائنات، مالک عرش و سما، خالق موت و حیات، وہ مالک کہ جس کی رحمت کا دائرہ ہماری فکر سے وسیع تر ہے، جس کی عطا ہمارے دائرے فکر سے زیادہ وسیع، جس کی نعمتیں بے شمار جنہیں انسان گن نہیں سکتا، وہ خالق اپنی اس محکم کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد تم سب کو ہماری بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے خالق موت کو نہیں مانا، انہوں نے بھی موت کو مانا ہے۔
جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، نبوت کو تسلیم نہیں کیا، امامت کے قائل نہیں ہیں، کسی صحیح عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کا اقرار کرے یا نہ کرے، کسی میں یہ ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ موت کا انکار کر لے۔ یعنی جتنے بھی اس دنیا کے اندر انسان آئے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ طے ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی آج تک یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ ہم آئے ہیں تو اب جائیں گے نہیں۔ کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان اس روئے زمین پر نظر نہیں آتا۔ تو پھر جب پروردگار تجھے ماننے والے نہ تھے، یا یوں کہوں کہ جب پروردگار کو ماننے والے کم تھے اور اس کا انکار کرنے والے زیادہ تھے، نبی کو نہیں مان رہے تھے، امام کو نہیں مان رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، کسی صحیح عقیدے کا اقرار نہیں کر رہے تھے، تو پروردگار جب تجھے نہ ماننے والے بھی موت کا اقرار کر رہے تھے تو کتنا اچھا ذریعہ تھا، اسی موت کے ذریعے اپنے آپ کو منوا لیتا۔ کتنا اچھا ذریعہ تھا، اور ایک اعلان عام ہو جاتا کہ دنیا میں وہی رہے گا جو ہمیں مانے گا، اور جو نہ مانے گا اسے موت دے دیں گے۔ تو بتائیے پھر کس میں یہ ہمت پیدا ہوتی کہ اللہ کا انکار کر دیتا کہ مانتے ہو یا چلتے ہو؟ تو پھر جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ایسی چیز رکھ دی ہے، لیکن پروردگار کا کرم دیکھیں، یہ کرم پروردگار نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا نا کہ اس کی نعمتوں کا دائرہ ہماری فکر سے زیادہ ہے، اس کا کرم ہماری نعمتوں سے، ہماری فکر سے زیادہ ہے، کہ جب پروردگار نے موت کو ذریعہ نہیں بنایا اپنی پہچان کا، بلکہ موت ہی کا تعارف یہ کروایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے کہ جو خالق موت بھی ہے اور خالق حیات بھی ہے۔ تو موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت مر جانے کا نام نہیں ہے۔ اور اتنا اچھا ترجمہ، عجیب بات یہ ہے کہ جب موت کا آپ ترجمہ کریں مختلف زبانوں میں تو سب سے اچھا ترجمہ اردو نے کیا ہے۔ جب بھی موت کا تصور آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، مرے نہیں ہیں، انتقال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اچھا، جب آپ دفنا کے آئے ہیں، جب آپ نے دفنایا ہے تو کہاں دفن کیا ہے؟ زمین میں، اور کہتے کیا ہے؟ اوپر چلے گئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس شے کا نام ہے کہ انسان بشر جاتا زمین میں ہے، پہنچتا۔ یہ ہے کرم پروردگار کہ ابھی ڈھیروں من مٹی کے نیچے دبا کے آئے ہیں، لیکن کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ زمین میں چلے گئے۔ نہیں، دفنایا زمین میں ضرور ہے، گئے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت رفعتوں کا نام ہے، سفر کا نام ہے، جو زمین سے شروع ہوتا ہے، عرش پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اور کیا آپ نے؟ تو یہ انتقال ہوا ہے،
ایک جگہ سے یا یوں کہوں کہ عالم ملک سے عالم ملکوت کی سفر کا نام موت ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا انکا میت و انہم میتون. اے میرے حبیب آپ کو بھی اس رستے سے گزرنا ہے اور ان سب کو اسی منزل کو طے کرنا ہے. اس منزل کے طے کر لینے کا نام موت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے سارے انسان جو اللہ کا انکار کر رہے تھے وہ بھی موت کا اقرار کر رہے تھے. بس فرق کیا ہے کہ منزل زندگی میں دونوں ساتھ ساتھ چلے. توجہ کیجئے گا، جو اللہ کو مان رہے تھے وہ بھی اور جو اللہ کا انکار کر رہے تھے تو زندگی میں ساتھ ساتھ چلے. کہاں تک؟ منزل موت تک. منزل موت تک سب ساتھ چلے. اور جب موت کی منزل آئی، توجہ کیجئے گا جملے پر، کہ جب منزل موت آئی تو جو دنیا والے تھے انہوں نے کیا نعرہ بلند کیا کہ موت تباہی کا نام ہے، موت نابودی کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے. لیکن جب اسلام نے اعلان کیا تو کہا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ موت تباہی نہیں ہے، یہ پلٹ کر واپس آ جانے کا نام ہے. اس منزل سے تمہیں گزرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت نابودی نہیں ہے، موت نابودی نہیں ہے، یہ واپس پلٹنے کا راستہ ہے. اچھا، جب واپس پلٹنا ہے تو قربان جائیے فصاحت قرآن کے، قرآن کی بلاغت پہ قربان جائیے کہ قرآن کریم نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ثم الینا ترجعون. تم سب کے سب پلٹا کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے. غور کیا جملے پر؟ فصاحت قرآن دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، نہیں آؤ گے، نہیں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے. اس لیے کہ تمہارے تو امکان میں جب تک ہوگا تم یہی کوشش کرو گے کہ ہم اس دنیا میں رہیں، پلٹ کر نہ جائیں. تو یہ قید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پلٹنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اور جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. تو پھر ان کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ پلٹا کر لے جائے جائیں گے. لے جانے والے اور ہوتے ہیں، جانے والے اور ہوتے ہیں. لے جانے والے اور ہوتے ہیں اور لے جائے جانے والے اور ہوتے ہیں. تو جو خود سے جانے کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیں میدان میں مجاہد نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور قرآن کریم نے اس آیت کو اپنے اندر بعد میں محفوظ کیا ہے وبشر الذین صابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اے میرے حبیب ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ جن کی زبان پر منزل صبر میں یہ جملہ آیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جو جانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو لے جائے جائیں گے. توجہ کیجئے گا، کچھ وہ ہیں جو جانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ لے جائے جائیں گے. تو اب قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ کون وہ ہے کہ جو لے جائے جانے والے ہیں اور کون وہ ہے جو جانے کے لیے تیار ہے. دیکھیں جب قرآن کریم نے یہودیوں کا تذکرہ کیا تو کیا کہا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے میرے حبیب یہ جو یہودی ہے نا
جو یہ اولیاء الہی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم ان سے کہو کہ اگر تم اولیاء الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمنائے موت کرو. اگر تم اپنے دعوائے محبت میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور پھر خود ہی جواب دے دیا، اے میرے حبیب یہ موت کی تمنا نہ کریں گے. پروردگار یہ موت کی تمنا کیوں نہ کریں گے؟ آواز دی، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ ان کا پچھلا کردار جو بگڑا ہوا ہے، ان کا پچھلا کردار جو بگڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا وہ نہیں کرتا جس کا کردار بگڑا ہوتا ہے. تو قرآن ہی نے یہ فیصلہ کر دیا نا کہ موت کی تمنا کون کرے گا، موت کی طرف کون بڑھے گا. تو اب قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ لیجئے. دوسرا ایک فقرہ یہ یاد رکھیں کہ ایک کردار وہ ملا، اور پھر قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ چاہے یہ تمنا کریں یا نہ کریں، یہ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس آنا چاہیں یا نہ چاہیں، ان کی چاہتوں کا کوئی فائدہ نہیں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے ضرور آ ملے گی، چاہے تم کتنا ہی فرار اختیار کرو، یہ تم سے ضرور ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک کردار ہے فرار از موت، موت سے فرار، ایک کردار یہ ہے. اور موت سے فرار کون کر رہا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، جس کا کردار بگڑا ہوا ہے. اور اب قرآن ہی کی روشنی میں وَمِنَ الَّذِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا صَدَقُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُونَ، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو سچ کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو دو کردار ہو گئے نا قرآن کی روشنی میں، ایک وہ ہے جو موت سے فرار کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے. تو کون ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے اور کون ہے جو موت سے فرار کر رہا ہے؟ تو جب بات موت و حیات کی آئے گی، جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو جب بات موت و حیات کی آئے گی تو وہاں جا کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا کردار بگڑا ہے، کس کا کردار بگڑا ہوا ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ جو کردار بگڑا ہوا ہے، کس کا کردار بگڑا ہوا ہے اور کون ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو جب موت و حیات کی بات آئے گی تو پھر ہمیں جا کر وہیں دیکھنا ہوگا کہ جہاں موت و حیات کا چرخہ چل رہا ہوگا، جہاں موت و حیات کا چرخہ ہوگا، جہاں موت و حیات سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو ہم نے ایسے مجاہد کو دیکھا کہ جو موت کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، جسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ موت اس پہ جا پڑے یا وہ موت پر آ جائے. اس کی زبان پر یہی نعرہ بلند تھا اور وہ رسول کے گرد اس طرح سے. تو اب نہ دیکھنا کہ کس کا کردار بگڑا ہے اور کس کا کردار صحیح ہے، یہ دیکھو کہ میدان موت سے بھاگا کون تھا. میدان موت سے بھاگا کون ہے اور میدان موت میں رسول کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ تو جس کا کردار بگڑا ہوا تھا وہ پہاڑوں اور جس کے کردار میں صلابت پائی جاتی تھی، وہ رسول کا اس طرح سے دفاع کر رہا تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی رسول کی طرف حملہ کر دے. کبھی دائیں طرف حملہ، کبھی بائیں طرف حملہ، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ. اور تلوار علی کی اس طرح سے چل رہی تھی، یہ تلوار نہیں تھی، یہ موت کی چکی تھی.
کسی کی کیا مجال تھی. اور اس موقع پر پیغمبر نے علی کو روک کر پوچھ لیا, اے علی یہ سب بھاگ گئے, تم کیوں نہ چلے گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اس کا مطلب یہ ہے, توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور رسول ان کا ایمان بیان کر رہے ہیں جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. توجہ کیجئے گا کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانے والوں کا دین و ایمان. اچھا یہ ایک جملہ جبرائیل کا بھی سن لیجئے. جبرائیل نے دوش منبر پر بلند ہو کر قصیدہ پڑھا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں کہوں گا اے جبرائیل آپ فرشتہ ہیں, آپ اور تلوار کی تعریف, آپ اور بشر کی تعریف, کل آپ ہی لوگ تھے جب ایک بشر کو خلافت دی جا رہی تھی, جب آدم کو خلافت دی جا رہی تھی تو آپ ہی مخالفت کر رہے تھے. اگر اس کی تعریف میر انیس کریں, میر دبیر کریں کہ بھائی وہ ہماری جنس میں سے ہیں, یہ آپ فرشتے ہو کر اور تلوار کی تعریف, بشر کی تعریف, تو جبرائیل جواب دیں گے نادان تمہیں کیا معلوم کہ تلوار اگر خطا کار کے ہاتھ میں ہو تو خطا کار ہوتی ہے, حیدر کرار کے ہاتھ میں ہو تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. اور کیا آپ نے کہ اگر تلوار خطا کار کے ہاتھ میں ہو تو خطا کار ہوتی ہے, اور اگر حیدر کرار کے ہاتھ میں ہو تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ دو کردار ہیں نا, تو جس کا کردار بگڑا ہوگا وہ بھاگے گا, اور جس کا کردار سمرا ہوگا. اب دیکھیں کردار کے اوپر بات آ رہی ہے تو اولاد تربیت کے حوالے سے ایک جملہ کہتا چلوں, کیونکہ آپ نے صبح کو مصلی بچھایا, اب وہ جو چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 1.5 سال کا آپ کے گھر کے اندر, وہ کیا کرتا ہے؟ جب باپ کو مصلی بچھاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا. توجہ کیجئے گا, باپ کو مصلی بچھاتے دیکھا, اچھا صبح دیکھا, دوپہر دیکھا, رات کو دیکھا, بچے نے دیکھا کہ تینوں ٹائم ابا حضور جو ہیں وہ مصلی بچھاتے ہیں اور اس پہ سجدے کا رکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ خود بھی برابر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ نے ہاتھ بلند کیے, اس نے آپ کو دیکھا, ہاتھ بلند کر دیے. غور کیا آپ نے ہاتھ بلند کیے, آپ رکوع میں گئے, وہ بھی جھک گیا. اور کبھی کبھی تو یہ بچہ اتنا نادان ہوتا ہے کہ آپ کی نماز پڑھنی محال کر دیتا ہے. کبھی سجدے کا اٹھا کے بھاگے گا, کبھی آپ سجدے میں جائیں تو پشت پر آ کر, کبھی آپ نے بچے کو روکا ٹوکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی خاموش تربیت ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کبھی نہیں کہا, آپ جلوس میں گئے, مجلس میں گئے, آپ نے سینے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. آپ نے کبھی بچے سے کہا کہ بیٹا ماتم کرو؟ اس نے باپ کو دیکھا سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے, اس نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ, آپ نے بڑھ کر تابوت کو بوسہ دیا, اس نے بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ علم کی طرف بڑھا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیرت, یہ باپ کی سیرت ہے جو آج ہم اس منزل پر ہیں. یہ باپ کی خاموش تربیت کا نتیجہ ہے کہ اگر آج کوئی مجتہد بنتا ہے, آج کوئی عالم بنتا ہے, آج کوئی پروفیسر بنتا ہے, آج کوئی شاعر بنتا ہے, آج کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے, تو یہ باپ کی تربیت کا صدقہ ہے.
غور کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ماں کی دودھ کے تاثیر ہو. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس جنت کا مالک باپ ہوتا ہے. غور کیا؟ توجہ تو کیجئے. جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا میری انگلی پکڑ کر وہی مجھے چلنا سکھاتا تھا. میں ساری دنیا سے انجان تھا, میں پھر بھی اس کی جان تھا. غور کیا؟ میں ساری دنیا سے انجان تھا, میں پھر بھی اس کی جان تھا. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, وہ پھر بھی میرے دل کی بات جانتا تھا. اپنی خواہشات کو مارتا تھا, میری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. خود کپڑوں کے بغیر رہ جائے, عید کے کپڑے میرے لیے مہیا کرتا تھا. خود بھوکا رہ جائے, توجہ کیجیے گا, لیکن میری طرف کبھی ایسے نہ دیکھا کہ کبھی بیٹا یہ محسوس کر لے کہ باپ بھوکا ہے. اگر پوچھا بھی بابا آپ نے کھانا کھایا, ہاں ہاں بیٹا تم کھاؤ. یہ باپ کی تربیت ہے. یہ باپ ہے جو نسلوں کو پروان چڑھا کے خود عالم ارواح میں پہنچتا ہے. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, جو بزرگ میرے چچا یہاں پر موجود ہیں, بڑے بھائی موجود ہیں, عزیز و اقارب موجود ہیں, میرے والد صاحب کے بہت سے دوست احباب موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ ایسی غربت میں ایسے بچوں کی پرورش کر دینا یہ پروردگار کی عطا نہیں تو اور کیا ہے. یعنی جہاں دنیا یہ سمجھتی ہو کہ یہ بھکاری بن جائیں گے, یہ فقیر بن جائیں گے, لیکن پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, جسے زمین میں کمزور بنانے کی کوشش کی گئی تھی, ہم نے اسی کو خلافت عطا کر دی ہے اپنی. غور کیا ہم نے؟ یہ ہے کردار باپ کا, یہ ہے باپ کی تربیت. تو اگر باپ کی تربیت نہ ہوتی تو آج ہم میں سے یہاں کوئی موجود نہ ہوتا. تو یہ صدقہ ہے ہمارے باپ اجداد کا کہ انہوں نے غم حسین کو امام زین العابدین سے, امام سجاد علیہ السلام سے امانت جو لی تھی وہ ہم تک پہنچائی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. دامن ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. توجہ کیجئے گا, پروردگار عالم نے ابلیس سے واضح طور پر کہہ دیا, اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا, تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ توجہ کیجئے گا کہ تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ کیا جواب دیا؟ انا خیرون, میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. توجہ کیجئے گا, ابلیس نے ایک دعویٰ کیا ہے, ابلیس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ انا خیر, میں خیر ہوں, میں افضل ہوں. یہی دعویٰ کیا تھا نا. اور جواب دعوے کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ افضل ہے. اچھا آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے, اس کا جواب پروردگار عالم نے کہیں دیا نہیں ہے. قرآن خاموش ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ابلیس کا دعویٰ صحیح ہے کہ انا خیر, میں افضل ہوں. توجہ کیجئے گا, میں افضل ہوں. اور کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو اب اگر پروردگار خاموش رہ جائے, لیکن پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اے ابلیس یہاں سے نکل جا, اس لیے کہ تو رجیم ہے. پروردگار تو نے اسے راندے درگاہ کر دیا. اس کا جواب دیتا
دیکھیں پروردگار عالم نے جواب نہیں دیا. ابلیس کہہ رہا ہے میں افضل ہوں اور میری دلیل یہ ہے کہ مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. تو پروردگار کو چاہیے یہ تھا کہ جواب دیتا کہ آگ افضل نہیں ہوتی, مٹی افضل ہوتی ہے. پروردگار نے جواب دینے کے بجائے صاف کہہ دیا کہ نکل جا. پروردگار تعلیم کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے, اور تو منصف اعلیٰ ہے, تو منصف اعلیٰ ہے. تو تجھے یہ جواب تو پروردگار کہے گا اس سے پہلے کی آیات پڑھ کر دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ ابلیس مکاری سے کام لے رہا ہے. ابلیس مکاری سے کام لے رہا تھا کہ اس نے دلیل بنائی, ایک دعویٰ بنایا کہ میں افضل ہوں. وہ افضل کیا ہے؟ دلیل کیا بنائی کہ میں آگ سے بنا ہوں. پروردگار نے کہا کہ میں نے اسے نکالا اس وجہ سے ہے کہ اس نے مکاری کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاروں کا انجام, پروردگار مکاروں کا انجام بتا رہا ہے. وہ مکاری کیا تھی جو ابلیس کر رہا تھا؟ پروردگار نے یہ کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تو بشر کے سامنے جھک جا؟ میں نے یہ کب کہا کہ تو تین کے سامنے جھک جا؟ جو تجھے جس کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے. میں نے تجھے مٹی کے سامنے کب جھکایا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ انی خالق بشرن, میں ایک بشر بنا رہا ہوں, اور جب میں اسے بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, یہ تھا وہ عنصر کہ جب میں اسے سیدھا کر دوں, جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, اس میں اپنی روح پھونک دوں. یعنی آدم کے اندر دو پہلو تھے. ایک ملکوتی پہلو تھا, توجہ کیجئے گا, ایک خاکی تھا, ایک خاکی پہلو ہے, یا یوں کہوں کہ ایک ملکی پہلو ہے, ایک ملکوتی پہلو ہے. ابلیس مکاری یہ کر رہا تھا کہ سارے فرشتوں کے سامنے اس نے آدم کے ملکوتی پہلو کو دبا دیا, آدم کے ملکوتی پہلو کو دبایا, اور تین کا تذکرہ کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مٹی کے سامنے نہیں جھکیں گے. پروردگار نے کہا کہ یہ جانتے بوجھتے, اسے معلوم ہے کہ میں نے مٹی کو سجدہ کرنے کو نہیں کہا. من روحی, اپنی روح کو سجدہ کا, سجدہ مٹی کو نہیں تھا, سجدہ روح الہی کو تھا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو پروردگار نے بتایا کہ دیکھو میرے بنائے ہوئے کے سامنے جو اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا وہ راندے درگاہ کر دینے کے قابل بھی ہے. اور پھر آواز دی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک اس پہ لعنت بھی پڑتی رہے گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ تو فضیلتوں کا انکار اگر پروردگار کے بنائے والوں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے, اچھا تو پروردگار نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا نا اکڑ کر, تو وہ راندے درگاہ بھی ہوگا اور اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت بھی پڑے گی. اس لیے کہ واضح طور پر سورہ قلم قرآن مجید کا 68واں سورہ اور اس کی 35 اور 36ویں آیت نے واضح طور پر کہہ دیا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں جیسا, مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ کیف ما لکم تحکمون, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیسے حکم دے رہے ہو, یہ تم کیسے فتوے لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم اور مسلم, فرما بردار اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے. پروردگار, اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں بات محفوظ ہے کہ نبی کریم شفیع المذنبین ہے, شفیع المجرمین نہیں ہے. تو یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے یہ مجرم ہیں کون؟ اب حوالہ دے دوں کتاب کا, تہذیب التہذیب, علامہ حجر بن عسقلانی لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر, کہا کہ صحابہ کا مجمع ہے, پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے, لوگوں کا مجمع ہے. سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ کہا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, مجرم تو قیامت کے دن اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے.
مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور جب پہچان لیے جائیں گے تو ہوگا کیا کہ اب سر کی چوٹی سے لے کر اور پیروں تک گرفتار کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے. اور پھر سورہ علق نے آواز دی کلا لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سند الزبانیہ. کیا مطلب کہ اگر یہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم انہیں سر کی چوٹی کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے جہنم تک لے کر جائیں گے. فلیدع نادیہ تو یہ بھی اپنے کارندوں کو بلا لیں، سند الزبانیہ ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلائیں گے. پروردگار تو مجرموں کو اتنی سخت سزا دے گا کہ تو نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کر دیا. اب مجمع موجود ہے، سوال کیا یا رسول اللہ یہ مجرم ہے کون؟ آواز دی من انکر ولایت علی فانہ مجرم. کہ جو ولایت علی کا انکار کرے وہی تو مجرم ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. آخری جملہ آپ کی نظر. تو جب یہ دنیا میں طے ہو گیا کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ مجرم ہے اور اسے تو پروردگار جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہا آؤ غدیر میں، آؤ غدیر میں دیکھو کیسے ہوگا. جو ولایت علی کا منکر تھا جب آ کر کھڑا ہوا یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، اس نے آگے نام لیا حضور کا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے. حضور کے تیور بدل گئے. اب پروردگار نے، اب حضور نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کہا اچھا اللہ کی طرف سے ہے تو پروردگار اگر یہ تیری طرف سے اعلان ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل کر دے. اچھا مجھ پر عذاب نازل کر دے. تو اب پروردگار نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے آنے دو، اسے آنے دو. یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ علی کے مقابلے پر آ کے زندہ بچ جائے گا؟ ارے میں نے ابرہ کو نہ چھوڑا تھا. اچھا جب عذاب آیا تو پروردگار تیری تو سیرت و سنت رہ چکی ہے، تو عذاب آگ کی صورت میں بھی نازل کر دیتا ہے. کوئی زمین پھٹتی یہ دھستا مر جاتا، لیکن تو نے پتھر کیوں نازل کر دیا؟ پروردگار تو نے پتھر کیوں نازل کیا؟ تو آگ کا عذاب بھیج دیتا. زمین پھٹتی کوئی سانپ سرنڈا نکل آتا، تو پروردگار سانپ سپولیے نکالنے میں بھائی کہیں بھی نکل کے آ جاتا ہے، کسی کو بھی کاٹ لے تو اسے بھی سانپ ڈس لیتا، اژدہا ڈس لیتا. لیکن پروردگار نے کہا نہیں پتھر نازل کروں گا. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پتھر سے اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں میرے حبیب نے کیا کہا؟ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کے مقابلے پر جب ابرہ آیا تھا تو پتھر نازل کیا تھا، علی کے مقابلے پہ جب حارث ابن نعمان فہری آیا ہے تو پتھر نازل کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کعبہ اور علی ایک ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ تو جو علی کے مقابلے پر آئے گا، جو ولایت کے مقابلے پر آئے، جو ولایت الہیہ کے مقابلے پر آ جائے. اور یاد رکھو کہ ولایت الہیہ جو ہے وہ اللہ کی ولایت سے چلی ہے اور فقیہ کی ولایت پہ آ کے ختم ہوتی ہے. غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ امت لاوارث نہیں ہے، ہمارا وارث موجود ہے، اور جب تک وارث موجود رہے گا ولایت الہیہ باقی رہے گی. اس لیے کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. یہی تو کہا تھا نا کہ اللہ میرا مولا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ولایت الہیہ کا اعلان ہو رہا ہے. فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ولایت الہیہ، اللہ سے ولایت چلی پیغمبر تک، پیغمبر تک ولایت آئی. پیغمبر نے اس ولایت کو
سونپ دیا علی کے ہاتھ میں، علی نے سونپا حسن کے ہاتھ میں، حسن سے آئی حسین کے پاس، اور یہ سلسلہ ولایت چلا ہے، پیغمبر سے ہوتی ہوئی امام زمانہ علیہ السلام تک آئی. اور یاد رکھو، اگر پیغمبر کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، اپنا نمائندہ بنا کر گئے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام زمانہ جب پردہ غیب میں گئے ہیں تو اس ولایت کو سونپ کے گئے ہیں، اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا. اسی لیے کہا ہے کہ سائنن لنفس حافظن لدین، کہ جب تک تمہارے درمیان اپنے نفس سے مقابلہ کرنے والے ہمارے مطیع و فرما بردار فقہا تمہارے درمیان ہیں، تو یہ حجت ہے تم پر ہماری طرف سے، اور ہم حجت ہیں ان پر خدا کی طرف سے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. بس جو ولایت کے دائرے میں آ جائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ولایت سے خارج ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ خداوند تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. لیکن اگر کوئی گناہ گار ہو اور اتنے گناہ کیے اور کر لیے ہوں کہ اب اسے اپنی بخشش کی امید نظر نہ آتی ہو، غور کیا آپ نے، پھر بھی اگر وہ مکتب اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو پروردگار نے یہ راستہ رکھا ہے کہ تم در حسین پر آ جاؤ. میں کہا یہ کرتا ہوں کہ جناب حر سے زیادہ تو خطا کار کوئی نہیں ہوگا نا اس دنیا میں. جناب حر کی ذات وہ ہے کہ جس نے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈال دیا تھا. کتنی بڑی خطا تھی ہے. وقت کے ولی، وقت کے امام کے راستہ روک دیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر حر راستہ نہ روکتے تو بتاؤ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگتی؟ کتنا بڑا خطا کار ہے حر. لیکن پروردگار کی جو میں نے کہا ہے کہ اس کی رحمتوں کا دائرہ اتنا وسیع ہے، پروردگار یہ پتہ کیسے چلے کہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو اتنے بڑے گناہ کو بھی بخش سکتا ہے. ہم نے کہا کہ اہل بیت مظہر صفات الہیہ ہیں. اگر ہماری رحمت دیکھنی ہے تو حسین کو دیکھو. اگر مختار حسین کی کوئی خطا ہوگی تو جس نے اپنے، میں کہوں گا اے مکتب مظلوم کے علمدار بابا، آپ نے مظلوم کے مکتب کو اس طرح سے پروان چڑھانے کی کوشش کی کہ اپنے بچوں کو اس سن میں اس مکتب کے حوالے کیا کہ قوم کے لیے سرمایہ چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے سنا ہوگا نا روایتوں میں کہ جس کا ایک بچہ بسم اللہ پڑھے تو اس کی بخشش ہو جائے، اور جس کے بچے عالم بن جائیں تو کیا مرتبہ ہوگا اس کا. اے مکتب مظلوم کے علمدار بابا، آج آ کر دیکھیے. مجھے یاد ہے، اور ہمیشہ اکثر و بیشتر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی میں مجلس پڑھنے جاتا تھا میرے ساتھ جایا کرتے تھے، متعدد مجالس میں میرے ساتھ ساتھ تھے، سنا کرتے تھے. آج بھی یقیناً ان کی روح آ گئی ہوگی، آج بھی یقیناً ان کی روح آ گئی ہوگی، اور ہماری اسی طرح سے بچپن سے تربیت کرتے رہے کہ اے میرے بچوں اس مکتب کے وفادار رہنا. ہمارے ماں باپ ہی نے تو ہماری یہ تربیت کی ہے کہ آج ہم سب اس فرش عزا پر موجود ہیں. اور حسین نے یہی تو سبق دیا. اے حر، تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے. دیکھیں حر کو اپنے سینے سے لگایا اور بھائی بھی کہا تاکہ حر کو یہ احساس پشیمانی نہ رہے کہ میں اتنا خطا کار تھا. حسین نے یہ بتایا کہ جو در حسین پہ آ جائے، پروردگار کی صفت کا مظہر ہے حسین کہ پروردگار میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اور جسے حسین معاف کر دے، اسی لیے تو آج حر علیہ السلام ہو گئے. بس عزیزو، میں آخری جملے بیان کرتا چلوں. جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے تھے نا اپنی بہن کے پاس، تو کوئی انہیں سوار کرانے والا موجود نہ تھا. آخری رخصت کے لیے جب آئے ہیں، ایک بیٹا ہے
جوان بیٹا جس کا موجود ہو اور اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ باپ کو سوار کر دے، بہن آگے بڑھی، بھیا میں ہوں آپ کو سوار کروں گی، میں کہوں گا اے بی بی زینب ابھی تو حسین زخموں سے چور نہیں ہے، ابھی حسین کی پیشانی زخموں سے چور نہیں ہے، ابھی خون بہہ نہیں رہا، ابھی آپ نے سوار کر دیا۔ میں کہوں گا اس وقت کیا ہوگا جب حسین زخموں سے چور ہوں گے اور زین سے زمین پر آ رہے ہوں گے تو بی بی ہی جواب دیں گی، ارے میری ذمہ داری ماں نے در خیمہ تک لگائی تھی، اے بیٹی زینب جب حسین رخصت کے لیے آئے ہیں تو ماں کی طرف سے رخصت کر دینا، بھائی کا بازو تھاما رخصت کیا۔ عزیزو جب حسین زین سے زمین پر آئے نا تو دکھیاری ماں پہنچی، اے میرے حسین الیہ۔ عزیزو میں قم میں موجود تھا جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو چھوٹی بہن کا فون آیا، بس اتنا جملہ کہا، بھیا بابا چلے گئے، اس سے دوسرا جملہ نہ کہا گیا، مجھے سکینہ یاد آ گئی، نہ جانے سکینہ نے سید سجاد سے کیسے کہا ہوگا، اے بھیا بابا چلے گئے۔ ہاں عزیزو میری بہنوں کو دلاسا دینے کے لیے عزیزو اقارب جمع ہو گئے، بھائیوں نے بیٹوں نے باپ کو جنازہ اٹھایا، بڑی شان و شوکت سے اٹھایا۔ میں کہوں گا اے بہن تم نے فون کر کے اطلاع دے دی، ارے کسی نے تماچا تو نہیں مارا تھا نا، کسی نے تماچا تو نہیں مارا، ارے بڑی محبت سے جدا کیا، بڑی محبت سے جدا کیا۔ میں سوچتا رہا کہ جب سکینہ باپ سے لپٹی ہوگی ارے بھائی بڑھے گا، اے بہن سکینہ علیحدہ ہو جاؤ، ارے سکینہ نو جب معلوم ہوا، جب کانوں سے خون جاری تھا، کان زخمی ہو گئے، ارے گال سیدھے نیلے ہو گئے، اے بابا آپ چلے گئے۔ ارے ہاں باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا، کسی نے آپ کو تازیانہ تو نہیں مارا، نہیں عزیزو آپ نے بڑی شان و شوکت سے جنازے کو سہارا دے دیا۔ یہ بڑی عظمت ہوتی ہے، یہ لائقی ہوتی ہے عزیزو، خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے جنازہ اٹھا دیا، آپ تعزیت کے لیے آ گئے، لیکن سید سجاد، ارے سید سجاد باپ کے جنازے پر پہنچے تو کس عالم میں پہنچے، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے یہ جوان بیٹا باپ کو سہارا دے تو کیسے دے، پھپیاں سنبھالے تو کیسے سنبھالے، ارے کوئی تازیانیاں مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون